اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انسانوں کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو پیدا کیا، رسول بھیجے، ان کے وسیع بھیجے، اور اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا میں ولی ہوں، اے رسول تو ولی ہے، اور وہ بندہ، وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ بھی ولی ہے۔ تو یہ آج کل ہر طرف غول غفاڑہ ہے، لوگ پہلے تشریح کے اندر ایک دوسرے کو، کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے، کوئی کہتا تشہد میں پڑھنا چاہیے علی ولی اللہ، کوئی کہتا نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، کوئی کہتا نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، نماز باطل ہو جائے گی۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام نماز میں شہادت ثالثہ معصوم علیہ السلام کیسے بیان کرتے ہیں۔ مگر ایک بات کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں دکھا سکتا کہ معصوم علیہ السلام نے کہیں منع کیا ہو یا کوئی مخصوص کیا ہو کہ تشہد میں کیا پڑھنا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سے لوگ ہیں، کچھ لوگ تشہد میں شہادت ثالثہ کو سنت اور مستحب کہتے ہیں، جیسے کہ علامہ تقی مجلسی، اور بعض علماء کرام نماز کی شہادت ثالثہ والے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ سب سے کامل ہے۔ اور ایک اور ہے جی عارف ربانی شیخ حسن علی اصفہانی، وہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ نماز میں پڑھنا کمال کا موجب ہے۔ کچھ علماء تشہد میں شہادت ثالثہ کو ذکر مطلق کے کثرت سے جائز قرار دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کچھ کہتے ہیں ورود کا قصر نہ ہو تو اشکال نہیں، اور بعض مراجع اعظام کے نزدیک شہادت ثالثہ میں نماز صحیح ہے، جیسے آیت اللہ ابو القاسم خوئی۔ کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ شہادت ثالثہ کو دعا کی صورت میں پڑھا جائے۔ جیسے کہ آیت اللہ محمد علی گرامی، یہ کہتے ہیں دعا کی صورت میں پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سے علماء ہیں کچھ نے کہا ہے کہ درود شریف کے اندر بھی ائمہ علیہ السلام کا نام لینے کو جائز قرار دیا، مثلاً آیت اللہ تقی بہجت۔ ہم نیچے جو کچھ ہم نام دکھاتے ہیں کہ انہوں نے شہادت ثالثہ پڑھنا واجب قرار دیا ہے، جیسے کہ آیت اللہ سید عباس قمر بنی ہاشم۔ بہت سے علماء کرام میں تو اذان اور اقامت اور نماز میں شہادت ثالثہ پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ الشہادت ثالثہ حجت اسلام عبد الحلیم الغزی، الہدایہ آیت اللہ عبد النبی عراقی،
سر الایمان کتاب کا نام ہے، حجت الاسلام، ایسے مختلف بہت سی کتابیں ہیں۔ اب ہم شاید ثالثہ کے جواز در تشہد نماز میں دلائل سے بات کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ پوچھا گیا یا امام تشہد اور قنوت میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ جو سب سے اچھا ہو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تشہد میں اضافے کے لحاظ سے یعنی کچھ مقرر ہوتا، یعنی ہم کرتے تھے تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ بات امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ ہم نیچے ہم نے کتابیں بہت سی دے رکھی ہیں، آپ کے سامنے پڑھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی جو حدیث مبارک ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے تشہد کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد عبدہ ورسولہ۔ صرف یہی نہیں ہے، یعنی کیا ہم اس پر تجاوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، تجاوز بھی کیا جا سکتا ہے، اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم اس سب کو فرض کر دیتے، یعنی علی علیہ السلام کی شہادت کو فرض کر دیتے، تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اب یہ بڑی امام باقر علیہ السلام نے بڑی ایک صاف اور شستہ بات کی ہے کہ بازو کا تکیہ ہوتا ہے تو پھر آدمی مکمل طور پہ دھیان سے دیکھتا ہے اور اظہار نہیں کر پاتا، تو یہ ان کو چھوٹ ہے۔ تو یہ جو روایت تھی، یہ راوی ہے بکر بن حبیب، اور کچھ اور ہے امام جعفر صادق علیہ صاحب بھی ہیں۔ تو اب دوسری دلیل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام سے پوچھا، حلبی نے پوچھا، آپ کے صحابی نے پوچھا نماز میں، کیا میں ائمہ تحریر علیہ السلام کے نام لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اجملہم، یعنی خوبصورت کر کے لو، یا مختصراً لو۔ اب یہ کس کے اندر کتاب ہے؟ شیخ صدوق کی ہے، من لا یحذر الفقی، اور توسی کی کتاب ہے آگے، اور پھر ملا محسن فیض کاشانی اس نے جو کتاب لکھی اس کے اندر موجود ہے۔ بعض نے امام نے یہ بھی فرمایا کہ اوصاف جمیلہ کا ذکر کرو، کن کے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ کا ذکر کرو۔ اب ان کا جو راوی ہے وہ راوی جو ہے حلبی سقہ ہے، کتاب الرجال ہے، نجاشی ہے، 450 ہجری ہے، صفحہ 77، اور چھاپ خانہ مستوی ہے جی۔ تیسری دلیل ہے شیخ الطائفہ توسی کا بیان ہے، آداب نماز ظہر
کہ زمن میں تشدد یوں لکھتے ہیں کہ جب چوتھی رکعت میں بیٹھے تو اس طریقے سے پڑھے جو ہم نے بیان کیا ہے. تو کیا کہے جی؟ دیکھیں، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں تاکہ اللہ میرا ہی کیا، یعنی اللہ میرا کیا ہی اچھا رب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہی اچھے رسول ہے، اور بے شک علی علیہ السلام کیا ہی اچھے ولی ہیں. اشہد ان ربنا رب وان محمد نعم الرسول ارسل وان علی نعم المولا نعم الولی. تو دیکھیے یہ تیسری دلیل ہے جو کہ توسی کی لکھی ہوئی حوزہ علمیہ نجف اشرف کے بانی ہے. کتب اربع میں سے دو کتابیں تہذیب احکام ہے، اور جو چوتھی دلیل آ رہی ہے جی یہ ہے شیخ مفید اور سید مرتضیٰ، ان کا شاگرد ہے. سالار ابو علی حمزہ بن عبدالعزیز تو پوچھا کہ تشہد کے پیچھے جو سلام پڑھا جاتا ہے یا زور اثر چوتھی رکعت میں، جو صبح کی دوسری رکعت میں تشہد جیسے ہے. اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ، تمام تعریفیں اللہ کی، تمام اچھے نام اللہ کے، گواہی دیتا ہوں میرا رب کیا ہی اچھا، نعم الرب، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھے رسول ہے، بلا شک شبہ علی علیہ السلام کیا اچھا امام ہے. اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پر. دیکھیے یہاں بھی یہ بات آ گئی ہے، اور یہ کتاب جو چھپی ہوئی ہے 463 ہجری کی ہے. پانچویں دلیل امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی جہاں بھی تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اور اس پر لازم ہے کہ ولی امیر المومنین ولی اللہ بھی کہے. یہ کتاب الاحتجاج ہے، محدث علامہ طبرسی 5ویں صدی کے محدث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 230 ہے، 231 ہے، طبع نجف اشرف. یہ مذکورہ حدیث معصوم علیہ السلام ان کا راوی ہے قاسم بن برید بن معاویہ، یہ بھی کہتے ہیں سقہ ہے. کتاب رجال، مجمع رجال، یہ سب کتابیں دے رکھی ہیں جی، دیکھیں آپ کے سامنے ہر چیز. اب یہ جو بحار الانوار ہے اس کا طبع کمپانی والی نسخہ میں علی امیر المومنین کے ساتھ ولی اللہ کی لفظ موجود ہے. اور یہ سب نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں، خود ہی دیکھ سکتے ہیں جناب اس کو، یہ سب لوگوں نے لکھا ہے. تو پھر یہاں کسی نے ایسا نہیں لکھا کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ نہ پڑھو. امام علیہ السلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر ہم اس کو فرض کر دیں، جو جہاں تک میں سمجھا، یعنی اگر اس کو تکیہ نہ ہو تو آپ پڑھیں. اب آج کے دور میں تکیہ کہاں ہے؟
وہ حرج بھی کیا ہے یار؟ علی کا ذکر کرنا عبادت، علی پر نظر کرنا عبادت، علی کو دل میں حب رکھنا عبادت. جب اللہ نے کہا کہ میں ولی، رسول ولی اور علی ولی، پھر ہم کون ہوتے ہیں یہی بیچ میں آنے والے ہیں. یہ تقریباً سب آیت اللہ نے لکھی کتاب میں. صادق شرازی نے لکھا ہے. حتیٰ کہ رہبر عالم آیت اللہ خمینی 1899 حوزہ علمیہ قم المقدسہ ایران میں یہ کتاب لکھی ہے. پرواز در ملکوت جلد 2 صفحہ 49-50 طبع ایران، اس میں بھی یہ لکھا ہوا. آگے کتابوں کو دکھا دیا جائے گا. اگلی ویڈیو میں یہ کتابیں بھی دکھائی جائیں گی. ان کی لکھی جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ساری یہ کتابیں دکھائی جائیں گی. آیت اللہ سید عباس قمر بنی ہاشم، شناخت امیر المومنین صفحہ 101 طبع تہران. آیت العظمی الشیخ محمد. اور یہ سارے علماء جتنے بھی تھے احتجاج تبریزی کی حدیث سے اس کو یہ معتبر کہتے ہیں. چھٹی دلیل ہے جی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فخر الامہ علامہ باقر مجلسی، ان کے والد گرامی علامہ مولا محمد تقی مجلسی، اول 1070 ہجری، فقہ کامل فارسی، صفحہ 31 طبع تہران. اور وہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کہاں سے سنا. یعنی امام جعفر صادق ابو بصیر سے. ابو بصیر یہ امام جعفر سے یہ تشدد نقل کرتے ہیں. کیا ہی اچھے امام ہے، کیا اچھے امی بصیر ہیں. سب لکھا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا. یعنی یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام تشدد جو یہ صحابی ابو بصیر کو بتایا گیا تھا اوپر گزرا ہے. اب آگے ہم اس کے بتائیں گے بھی کن کن لوگوں نے اس پر جرح کی ہے اور کن نے جرح نہیں کی. اور کچھ لوگ جن لوگوں نے روایت پر اعتبار کیا یا اعتماد کیا ہے اور جرح نہیں کی تو ان کے نام پھر آگے ہم بیان کر دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اب یہاں دیکھو یہ سارے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے. آیت اللہ العظمی السید محمد کاظم طباطبائی یزدی، حجت الاسلام آقا سید محمد موسوی، آقا مرزا محمد تقی شیرازی، سید اسماعیل، سید شہاب الدین. آیت العظمی الشیخ ناصر مکارم شیرازی، حوزہ علمیہ قم المقدسہ ایران، مرزا مسلم ملقوتی.
کمال. حجت الاسلام محمد فاضل المسعودی الاسرار الانبیاء صفحہ 16. کسی نے جلا نہیں کی، کسی نے اس کو غلط نہیں کہا، سب نے اعتماد کا اظہار کیا، سب نے اعتماد کا اظہار کیا. اور ایک اور ہے آیت اللہ العظمی سید شہاب الدین مرشی ناجفی. کمال کے سب ہے، 17-18 لوگ ہیں. یہ تو ایک طوالت کی وجہ سے کم لکھا گیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. بھائی جو نہیں پڑھنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے منع نہیں ہے. اب میں مرضی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں ان کی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہاں تو پکی پکی حدیث آئی ہوئی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اور یہاں دیکھیں ایک کتاب القطرہ من بہار مناقب النبی والقطرہ، جلد نمبر 1 صفحہ 368، طبع کم المقدس ایران. نو ترجمہ دیکھیے آپ کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ اذان اور اقامت میں علی ولی اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ غافل ہے. کہ علی اور ولی اللہ اذان و اقامت میں تو ہے ہی ہے، نماز کا جز بھی ہے، مستحب ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اب دیکھا تھا ہم نے. ایک رسالہ تھا جس کا نام فقہ مجلسی، اس کے نام سے مشہور ہوا تھا. اس کے لفظ یہ ہے مستحب ہے کہ تشد میں ان الفاظ کا اضافہ کیا جائے. جو ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیے وہ یہ ہے، ہم آگے پورا پڑھ چکے ہیں. اب وہ تو چھوٹا سا تو نہیں تھا، اس میں تو تمام اچھے نام اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز آئی ہے. اور آگے آیت اللہ العظمی مبشر کا شانی. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ابو بصیر کی روایت پر جو مرحوم مجلسی اول نے فقہ کامل میں نقل فرمائی عمل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ العظمی شیخ ناصر مکارم الشیرازی حوزہ علمیہ قم المقدسہ ایران، انہوں نے بھی یہی کہا. شیخ ناصر مکارم سے پوچھا گیا کیا میں تشہد میں وہ جو ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ میں پڑھ سکتا ہوں، کیا میری نماز باطل ہو جائے گی یا نماز مبطل ہو جائے گی، یعنی باطل ہو جائے گی یا نماز ٹھیک رہے گی؟ تو آپ نے ابھی کتاب جو ہے فقہ کامل اس کے صفحہ 31 پر آپ نے فرمایا کہ شہادت ثالثہ والے تشہد پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن جن علاقوں میں یہ دشمنوں کے لیے ہتھیار بن جائے وہاں اجتناب کریں. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، اور پہلے ہم دیکھ چکے ہیں باقر صادق علیہ السلام نے کہا تھا وہ بھی یہی بات تھی کہ ہلاکت اگر ہم ان سب کو فرض کر دیتے یعنی
تو لوگ ہلاک ہو جاتے. مطلب یہ ہے کہ تقیہ. آگے چلتے ہیں جی. آیت اللہ العظمیٰ مرزا مسلم ملکوتی. انہوں نے یہ کہا شہادت ثالثہ تشہد میں پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہی بات انہوں نے کہی. اب آگے آ جاتے جی دلیل نمبر 7. دلیل نمبر 7 حضرت امام علی رضا علیہ السلام. آپ نے اس کا حکم فرمایا کہ جب تو چوتھی رکعت پڑھے تو اپنے تشہد میں کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام اچھے نام اللہ کے لیے. میں گواہی دیتا ہوں تحقیق تو کیا ہی اچھا رب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہی اچھے رسول ہے، اور بے شک حضرت علی علیہ السلام کیا ہی اچھے مولا اور آقا ہے. لو جی. اور اس کے بعد اگر گواہی دینی ہے جنت، دوزخ، موت اور دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور تحقیق اللہ اٹھائے گا جو قبروں میں دفن ہے. اے اللہ درود بھیج محمد والے محمد پر. لو جی. تو یہ بھی کتاب فقہ رضا علیہ السلام ہے. زبور علیہ یاسین الطحا صفحہ 8 طبع قدیم 1272 ہجری. اور فقہ رضا ہے صفحہ 108 طبع جدید مشہور مقدس مشہد مقدس ایران صفحہ 13. کچھ لوگ کتاب فقہ رضا کے بارے میں بولتے ہیں، لیکن یہ محدثین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، فقہ رضا ٹھیک ہے. انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے. کس کس نے کیا؟ محمد تقی مجلسی اول نے کیا، محمد باقر مجلسی نے کیا، مرزا عبداللہ فندی نے کیا، صاحب مفات الرسول نے کیا، فاضل کاشانی نے کیا، محدث علامہ شیخ یوسف بحرانی نے کیا. اب یہ سب اعتماد کرتے ہیں. اور پاکستان میں علامہ حسین بخش چاڑا در انوار شریعہ صفحہ 57 چیک کر سکتے ہیں آپ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ان کتابوں کو بھی دکھایا جائے گا. جتنے جتنے لوگوں نے یہ کہا ہے نا، سب کی کتابیں دکھائی جائیں گی، اور کہ وہ صفحہ جات جو ہیں وہ دکھائی جائیں گے. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد علی طباطبائی الحسنی در القوانین الشرعیہ، انہوں نے بھی جلد نمبر 1 ہے صفحہ 235. اور یہ کہاں چھپی ہے جی؟ بیروت کے اندر. اسی طریقے سے آیت اللہ حبیب اللہ کاشانی 1340 ہجری، حوض علمیہ کم المقدسہ ایران. اب آپ فقہ رضا علیہ السلام والتشد فقہاء محدثین کی طرف دیکھتے ہیں کس کس نے کیا کیا کہا ہے. علامہ مجلسی نے اس تشد کو لکھا مگر اس پر کوئی جرح نہیں فرمائی. اور ایک فقی ہے جی علامہ شیخ یوسف بحرانی 1186 ہجری، افضل التشہد کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ سب مسلمان کا سب سے کامل تشہد وہ ہے جو فقہ رضا علیہ السلام میں ہے.
کمال ہے. اسی طریقے سے مستدرک الوسائل ہے، جلد 5 صفحہ 6-7، الباب 2، ابواب التشہد الحدیث 3، طبع بیروت، خاتمۃ المحدثین الحاج مرزا حسین النوری 1320 ہجری نے فقہ نظر اسلام التشہد یوں لکھا. ہم دیکھیے اس تشہد کو پڑھ لیتے ہیں. جیسے کہا اشہد انک نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی ابن ابی طالب نعم الولی وسیع. تو جناب نعم المولا، بھائی آپ نے دیکھا رسول پاک کی حدیث بھی تو ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا. چلو یہ تو حدیث ہے، لیکن وہاں تو قرآن شریف کی آیت ہے نا جی، انما ولیکم اللہ ورسولہ ولی. اب ہم 30 علماء کے بیانات جو ہم پیچھے پیش کر چکے ہیں، اب یہاں ہم دیتے ہیں جی فتاوے، جن کو آپ مانتے ہیں فتاوے دے دیں، ان کی دے رہے ہیں نا، تو نہیں نا، اپنے پاس سے تو کوئی نہیں دیا جا رہا. پوچھا گیا فارسی میں در محضر مبارک حضرت اللہ سید حسین شیرازی پوچھا گیا کہ کیا اشہد ان محمد رسول اللہ کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ کہنا بھی جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو آپ نے جواب بسم تعالی جائز است. تو دیکھ لیں آپ، انہوں نے کہا جائز ہے، جائز ہے. جائز است. محمد البشیر محمد شیرازی کون ہے؟ محمد آیت اللہ سید محمد حسینی شیرازی. تو یہ 8ویں دلیل آپ نے دیکھی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ